انبیاء کو بھی اجلانی ہے مگر ایسی کے فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں ہم انبیاء کرام کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں۔ بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ ہم نے یہاں کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب ہمارا سلسلہ جو ہے وہ انبیاء کرام کے امام اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے کچھ اہم واقعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے بدر کے میدان کی طرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، صحابہ کرام کا آنے کا انداز اور کفار کے لشکر کے آنے کا تذکرہ کیا۔ تو اب یہاں بدر میں ہوا کیا، تو اس کا کچھ تذکرہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جان نثار صحابہ کو کس طرح اپنی خصوصی مدد عطا فرمائی۔ اب مسلمانوں کے سامان سفر کا تذکرہ کرتے ہوئے جو ہے وہ سیرت نگاروں نے جو لکھا ہے، تو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ ان کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور بعض نے 1 گھوڑے کا بھی ذکر کیا ہے۔ 70 اونٹ، شکستہ کمانیں، ٹوٹے پھوٹے نیزے اور پرانی تلواریں تھیں، مگر ان کا جذبہ ایمانی بے مثال تھا۔ انہیں سامان جنگ پر نہیں، اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ اور ایک طرف تو مسلمانوں کی بے سر و سامانی کا یہ عالم، تو دوسری طرف دشمنان خدا مصطفیٰ کی تعداد 1000، ان کے پاس 100 برق رفتار گھوڑے جن پر 100 زرہ پوش جنگجو سوار، 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس 1 یا 2 گھوڑے، ان کے پاس 100 گھوڑے اور جن پر 100 زرہیں پہنے ہوئے جنگجو۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ، ان کے پاس 700 اعلیٰ نسل کے اونٹ، کھانے پینے کے ذخائر کے انبار، اٹھانے والے بار بردار جانور، اس کے علاوہ 9 10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے لشکر کفار کی پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوتا۔ ہر شب بزم عیش و نشاط برپا کی جاتی۔ خوبصورت کنیزیں اپنے ناچ اور سحر انگیز نغمات سے ان کی آتش غیظ و غضب کو بھڑکاتی رہتی۔ اس کے باوجود غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہروں پر تسکین و اطمینان کا نور برس رہا ہے۔ ان کے دلوں میں ایمان و یقین کی شمع فروزاں ہے۔ شراب وحدت کے نشے میں سرشار، اپنے پروردگار عز و جل کے نام
کو بلند کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ دین کا پرچم اونچا لہرانے کے شوق میں سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم بالجزم کیے، رضائے الہی کی منزل کی طرف مستانہ وار صحابہ اکرام بڑھے چلے جا رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگ رہے تھے، اور گریہ و زاری میں جو ہے وہ وارفتگی کا عالم یہ تھا، محویت کا عالم یہ تھا کہ مبارک چادر کندھوں سے زمین پر تشریف لاتی، سینہ صدیق اکبر چادر اٹھا اٹھا کر کندھوں پر رکھتے اور پیچھے سے محبت سے لپٹ کر رو کر کہتے، آقا اللہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے گا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے، مولا یہ اگر مٹھی بھر لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی یہ آیت نازل فرمائی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں ہزاروں فرشتوں کی قطار سے۔ الحمدللہ عز و جل رسولوں کے سرداج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبولیت کا تاج پہنا دیا گیا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ کر اسی دعا کی طرف یا حضور علیہ السلام کی دیگر دعاؤں کی قبولیت کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بدر میں ایک اور بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جب رات میں ہی چند جان نثاروں کے ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا، اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، یہ صحیح ستہ میں حدیث ہے، آپ اس چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی، یعنی ایک دن پہلے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتا رہے کہ کون کہاں مرے گا، کل کیا ہونے والا ہے۔ اب یہ بخاری شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ابو داؤد شریف میں بھی اس حدیث کا ذکر ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک چھڑی سے نشان لگاتے جاتے تھے، یہ فلاں کافر کے گرنے کی جگہ ہے، یہاں کل فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں فلاں کافر پڑا ہوا ہوگا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا، یعنی جس جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی، ان میں سے کسی نے ایک لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا، وہیں جہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نشان لگائے ہوئے تھے وہیں وہ کافر گرے ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے علم غیب، اب اللہ تعالیٰ غیب عطا کرتا ہے اپنے پیارے رسولوں کو، جس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ عام لوگوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی یہ شان نہیں کہ تمہیں غیب سکھا دے، ہاں اللہ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اللہ نے اپنے رسولوں کو غیب عطا کیا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غیب عطا کیا، یہ غیب کی خبریں ہیں پیارے جو ہم تمہاری طرف وہی فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت سے علوم عطا کیے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت تو فرماتے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، یعنی آقا آپ سے کوئی غیب کیا چھپے گا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، یعنی کسی آنکھ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیداری میں نہیں دیکھا اللہ کے محبوب کے سوا، یعنی کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، دنیا میں ممکن ہی نہیں کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کا بیداری میں دیدار۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے جس کو نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا ہے دنیا میں بیداری میں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا اور کوئی غیب کیا، اور غیب تو بات کی بات ہے نا،
اور غیب آپ سے کیا چھپے گا؟ اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک موقع ایسا آیا کہ لڑائی ٹل گئی تھی۔ ہاں، ہوا یہ کہ کفار قریش لڑنے کے لیے بےتاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل اور دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جو حکیم بن حزام، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے، بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے، انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمر بن حضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے، اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر شخص کہا جاتا تھا، اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورے کو قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل کی رگے جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے خون کھولا دینے والا تانا مارا اور کہا کہ ہاں ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا کہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ اب ابو جہل نے جاہلانہ طنز مارے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمر بن الحضرمی مقتول کہ بھائی عامر بن الحضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو تمہارے مقتول بھائی عمر بن حضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے وامراہ وامراہ کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس کارروائی نے کفار قریش کے تمام فوج میں آگ بھڑکا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے بھی جب ابو جہل کا تانا سنا تو وہ بھی غصے میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اب ایک موقع ایسا آیا کہ تھوڑا سا اگر یہ تدبر سے کام لیتے، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تو لڑائی ٹل جاتی۔ جیسے جو ہے وہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تو ان کی طبیعت میں نفاست تھی، ان کا خون ریزی کا فائدہ کیا ہے، چاہتے کیا ہو؟ تو اب جاہلانہ سوچ، ضد، انا، تکبر، اب اس نے کہ ہم تو ان کو مٹا کے چلے جائیں گے، یہ تھوڑے سے مسلمان ہیں، ان کو ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ہم مدینے پر قبضہ کریں گے، ہم عرب کے دوسرے قبیلوں پر اپنا جو روب دبدبہ بٹھا کے جائیں گے۔ اب جب انہوں نے صبح صفے سامنے کھڑی کی، 17 رمضان جمعہ کا دن، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا اور دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارے سے آپ صفیں درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے۔ یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جب جنگ کا نکارہ بجنے والا ہے، دو ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہیں۔ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چھڑی سے اشارہ فرماتے ہوئے صفیں سیدھی کر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا حضرت سواد انصاری کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ آپ نے اپنی چھڑی سے ان کے پیٹ پر ایک کونچا دے کر فرمایا استوی یا سواد، استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیراہن شریف اٹھا کر فرمایا، اے سواد لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ اب صحابہ کرام بھی بے چین و بے قرار، یہ ہوا کیا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صف سیدھی کرنے کے لیے چھڑی لگائی۔ اب حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر آپ کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے سواد تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرنے سے پہلے میرا بدن آپ کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، آقا میں چاہتا تھا کہ اپنے جسم کو آپ کے جسم اطہر سے مس کر لوں، اس کی برکتیں لینا چاہتا تھا، آپ کے جسم اطہر کی برکتیں مجھے مل گئی۔ یہ سن کر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سواد کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، این جنگ کے وقت ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستہ میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہو۔ ان دونوں نے انکار کیا اور کہا ہم جنگ میں نہیں جا رہے۔ انہوں نے وعدہ لیا، کفار نے جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد لیا، ان دونوں نے عہد کر لیا۔ چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا کہ ہم آ رہے تھے، ہم دونوں کو کفار نے پکڑ لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا جنگ میں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے وعدہ لیا، ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں لڑنے کے لیے نہیں جا رہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں کو لڑائی کی صفوں سے باہر نکال لیا، الگ کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ دشمنوں نے عظیم الشان لشکر لا کر مقابلے کا ارادہ کیا ہوا ہو، اس وقت ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دو بہادر اور جاں باز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اے اقوام عالم کے بادشاہو، مجھے بتاؤ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہو، تم خدا کے لیے بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفحہ ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کتنا نازک وقت تھا، اور ایسے دشمن جو سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج کے سپاہیوں میں سے، اپنے جانثاروں میں سے دو ساتھی، اور وہ جوان اور بالکل جاں باز اور بالکل جو ہے وہ جانثار جو تیار ہیں لڑنے کے لیے، لیکن وعدہ تھا
فرمایا ہم وعدات نہیں توڑیں گے، عہد کی جو ہے نا وہ خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ تھا میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق۔ اور آج ہم بات بات پر وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، عہد کی پابندی نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کے اندر کتنی کمزوری آ گئی۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ہمیں خدا کی مدد چاہیے، ہم وعدہ خلافی نہیں کر کے عہد نہیں توڑیں گے کسی کافر سے بھی کیا ہوا۔ اب وہ وقت آیا کہ جب میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ۔ جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس چھپر میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آپ کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس چھپر کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی ذات تھی۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھونپڑی کے پاس ڈٹے رہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس چھپر کے گرد پہرا دیتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں بار بار رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا جو اسے پورا فرما دے، اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما دے۔ کبھی سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگتے، الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکت تاری تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار چادر اٹھا کر کندھوں پہ رکھ کر رو کر کہتے آقا بس کیجئے، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اب یار غار صدیق جان نثار کی بات مان کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم دعا مکمل کی اور آپ کی زبان مبارک کو اس آیت کا ورد جاری ہو گیا سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں بھی اپنے صحابہ کرام کے سامنے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنا انداز، اپنے رب عز و جل سے محبت، ان ساری چیزوں کا یہاں پر جو ہے وہ اظہار فرما رہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، سنتیں سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، انشاءاللہ اچھے اخلاق بھی ملیں گے اور مسجد بر تحریک میں کام کرنے کا انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا۔ سعادت، ثواب، انشاءاللہ تعالی نیکیاں اور برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان اداؤں کا صدقہ حسن اخلاق عطا فرمائے۔ سمیر علیہ سنت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں حسن اخلاق ملے، بھیک میں اخلاص ملے، ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔